السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کا دل تھکا ہوا ہے؟ جسم تو ٹھیک ہے مگر اندر کہیں کچھ ٹوٹا سا لگتا ہے۔ یہ تھکن اکثر محنت کی نہیں ہوتی، یہ تھکن کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ ہم سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی، اپنے رشتے، اپنا مستقبل اور حتیٰ کہ دوسروں کے فیصلے بھی، لیکن جتنا زیادہ ہم کنٹرول پکڑتے ہیں اتنا ہی زیادہ دل بے چین ہوتا ہے۔ کنٹرول کی خواہش کہاں سے آتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ انسان کا دماغ غیر یقینی صورتحال سے ڈرتا ہے۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں ہمارے بس میں نہیں تو دماغ اسٹریس ہارمون کورٹیسول خارج کرتا ہے۔ یہی ہارمون دل کی دھڑکن تیز کرتا ہے، نیند خراب کرتا ہے اور ذہن کو مسلسل خطرے کی حالت میں رکھتا ہے۔ یعنی جب ہم کسی چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو حقیقت میں ہم اپنے دماغ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں سکون کا ایک بالکل مختلف راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ صرف ایک روحانی بات نہیں، ایک ذہنی علاج بھی ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں نہیں تو دماغ کا دباؤ کم ہونے لگتا ہے، دل کی دھڑکن نارمل ہونے لگتی ہے اور جسم خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ ہم کنٹرول کیوں نہیں چھوڑ پاتے؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے کنٹرول چھوڑ دیا تو لوگ ہمارا فائدہ اٹھائیں گے، اگر ہم نے چھوڑ دیا تو سب بکھر جائے گا، اگر ہم نے خود نہ سنبھالا تو کون سنبھالے گا؟ لیکن ذرا رک کر سوچیں، کیا واقعی اب تک سب کچھ ہم نے سنبھالا ہوا تھا یا اللہ ہمیں سنبھال رہا تھا اور ہم اسے اپنا کمال سمجھ رہے تھے؟ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی کوشش تمہاری ذمہ داری ہے، نتیجہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں ہم نتیجے کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہم کنٹرول پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں تو سائنس کہتی ہے کہ جو لوگ ہر وقت کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ان میں یہ مسائل بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، جیسے کہ انگزائٹی، اوور تھنکنگ، پینک اٹیک، کرونک فٹیگ، دل کا بوجھ۔ اور اسلام کہتا ہے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ دونوں ایک ہی حقیقت تو بتا رہے ہیں مگر زبان مختلف ہے۔ کنٹرول چھوڑنے کا پہلا قدم یہ مان لینا ہے کہ میں انسان ہوں، خدا نہیں۔ یہ جملہ غرور کا نہیں بلکہ بوجھ کو توڑتا ہے۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں تو دل خود بخود نرم ہونے لگتا ہے۔ زندگی کی وہ چیزیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں، کسی کا دل، کسی کا رویہ، ماضی، اچانک آنے والی آزمائش، موت، رزق کا وقت، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جسے چاہے کشادگی دے اور جسے چاہے ناپ تول کر دے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بے مقصد نہیں، آزمائش سزا نہیں ہوتی بلکہ تربیت ہوتی ہے۔ اور اکثر ہم سوچتے ہیں کہ اگر زندگی مشکل ہو گئی تو شاید اللہ ناراض ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آزمائش اکثر کنٹرول چھوڑنے کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں وہ حالات دیتا ہے جہاں ہم تھک کر کہہ دیں، یا اللہ اب میں نہیں کر سکتا، اور وہی لمحہ اصل سکون کی شروعات ہوتا ہے۔ سائنسی تحقیق اور توکل، ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو لوگ ایکسیپٹنس سیکھ لیتے ہیں وہ زیادہ مینٹلی ہیلدی ہوتے ہیں۔ ایکسیپٹنس یعنی جو میرے بس میں نہیں میں اس کے لیے لڑوں گا نہیں بلکہ اسے قبول کروں گا۔ اسلام اسی ایکسیپٹنس کو رضا بالقضاء کہتا ہے۔ ایک خاموش دعا، یا اللہ مجھے وہ طاقت دے کہ میں کوشش اور ضد میں فرق سمجھ سکوں، اور وہ حکمت دے کہ میں کنٹرول چھوڑ کر تجھ پر بھروسہ کر سکوں۔ جب آپ کنٹرول چھوڑتے ہیں تو موت سے ہوتے ہیں، دل ہلکا ہوتا ہے، فیصلے بہتر ہونے لگتے ہیں،
غیر ضروری خوف ختم ہو جاتا ہے اور زندگی بہنے لگتی ہے، لڑتی نہیں، کیونکہ اللہ کا پلان ہماری سوچ سے کہیں بڑا ہوتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سکون یہ جان لینے میں ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے سنبھال لے گا۔ آپ نے بس کنٹرول چھوڑنا ہے اور اللہ کا ہاتھ تھام لینا ہے، کیونکہ جو اللہ کے حوالے ہو جائے اسے کسی چیز کا بھی خوف نہیں رہتا۔ اللہ ہم سب کو صبر کرنے والوں میں اور توکل کرنے والوں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔